بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے 3 سال سے عمران خان اور تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے جس طرح کے اقدامات کیے گئے وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ عوام اور عمران خان ایک طرف کھڑے ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور کھاؤ قبائل دوسری طرف کھڑے ہیں، اور اب آئے روز کوئی نہ کوئی نیا بلنڈر کیا جاتا ہے۔ فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا جو ٹرائل ہوا ہے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو آئینی بینچ ہے اس نے بڑی عام سماعت کی ہے۔ یہ سماعت تو جاری ہے، لیکن جسٹس مندوخیل نے آج بڑا حیران کیا ہے جس طرح انہوں نے سرکار کے وکیل کو آج تگنی کا ناچ نچایا ہے۔ یہ سب کے لیے بڑا حیران کن ہے، میچ بڑا سخت ہے، اور اب کیا یہ فیصلہ کوئی ریورس ہوگا؟ فیصلہ کیا ہوگا اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ یہ نظام اتنا بے بس ہے، عدلیہ اتنی بے توقیر ہے، اور اس لیول پر انصاف کا ادارہ گر گیا ہے کہ وہ اپنے لیے انصاف نہیں لے پا رہا۔ اڈیالہ جیل کا ایک سپرڈینٹ وہ ججز کو کتنا بے عزت کر رہا ہے، یا آپ سمجھیے کہ جو سسٹم ہے اڈیالہ کا وہ کس طرح ججز کو ان کی اوقات بتا رہا ہے، اس کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ویسے تو عمران خان نے جو اردلی کا لفظ استعمال کیا ہے اس پہ سب نے بات کر دی ہے، اور بات وہی ہے، وہ اور ہمیشہ سیاستدان اردلی ہی رہے ہیں، اور یہی افسوسناک پہلو ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بہت محنت کی، آپ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کے آئینی کردار کے اندر لے جانا ہے۔ باقی مسائل جو ہے نا وہ جتنے بھی ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہوتا ہے اور معاملات بے شک کوئی بھی وزیر اعظم ہو، فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اصل معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اس آئینی کردار کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو سیاستدان ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، کبھی ایک کبھی دوسرا کبھی تیسرا، اور اسی طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اور اب دیکھیے بھارت ہے، پھر بنگلہ دیش اور باقی ممالک دیکھیں وہ کس لیول پہ ترقی کی طرف گامزن ہے، اور ہم تنزلی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ بھارت اور پاکستان کا کبھی کمپیریزن ہوتا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ یعنی وہ اب صرف باتوں کی حد تک ہی ہے، مزائل سے ڈرانے کی حد تک ہے، باقی جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اڈیالہ جیل کا جو سپرڈینٹ ہے وہ دیکھیں نا، یہ اس بیچارے کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ اس نے وہاں انتظام و انصرام کرنا ہوتا ہے، عدالتی احکامات پر عمل ہوتا ہے۔ بھلا ہو قاضی فائز عیسیٰ کا، یہ قوم اس کو ہمیشہ لعنت بھیجتی رہے گی۔ یعنی وہ اس نے اس لیول پہ پاکستان کی عدلیہ کو بے توقیر کیا ہے۔ یعنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی رہی، الیکشن چوری ڈکیٹی کر لی گئی، اور پھر الٹا جو ہے بوگس مقدمات بنتے رہے، ایک ایک وقوع کے درجنوں بھر کیسز بنائے گئے، لیکن اس بندے نے پھر بھی ننگی دھاندلی ہوئی الیکشن میں۔ اس نے کہا الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے۔ سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ اس نے جو اس ملک کے ساتھ اگر صحیح کوئی آئینی معاملہ ہو تو ملک کے آرٹیکل 6 ان 2 افراد پہ لگنا چاہیے، قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ۔ سکندر سلطان راجہ کی 20 دن سروس رہ گئی ہے۔ ابھی تک اپوزیشن اور حکومت آپس کے اندر جو ہے خط و کتابت نہیں شروع ہوئی، نئے الیکشن کمیشن پہ مشاورت نہیں ہو رہی۔ اسی کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، ایکسٹینڈ کیا تو یہ پاکستانی قوم کے خلاف ایک اور بدماشی ہوگی، یہ واضح نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے عمران خان کی کچھ مقدمات کے اندر ضمانتیں ہوئیں، اور ضمانتیں ہوئیں تو جج جو ہے اس نے کہا بھائی حاضری لگوائیں عمران خان کی، یا تو ان کو عدالت میں پیش کرے یا پھر ویڈیو لنک پہ پیش کرے۔ لیکن سپرڈینٹنٹ اڈیالہ جیل جو ہے نا اس نے پیش نہیں کیا، اور پچھلے تقریباً طویل عرصے سے یہ سماعتیں ہو رہی ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ عمران خان نے مارچ اپریل مئی یہ 2023 میں آج سے تقریباً 21-22 ماہ پہلے مختلف نوعیت کے کیسز 6 عبوری ضمانتیں کروائیں، وہ چل رہی تھی۔ 5 اگست 2023 گرفتار ہو گئے، ضمانت عدم پیروی خارج ہو گئی، ہائی کورٹ نے پھر بحال کر دی۔
چونکہ وہ جیل میں تھے تو وہ اپنے طور پہ تو غیر حاضر نہیں ہوئے، وہ تو سرکار کی ذمہ داری تھی ان کو پیش کرتے ہیں۔ 5 اگست 2023 کو گرفتار ہو گیا، ضمانت عدم پیروی خارج ہو گئی، ہائی کورٹ نے پھر بحال کر دی۔ تو تب سے اب تک 16 ماہ اسلام آباد سیشن کورٹ نے کوئی 2 درجن سے زائد بار سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو آرڈر کیا کہ عمران خان کی ویڈیو لنک حاضری کروائیں۔ آج تک حاضری نہیں کروائی گئی، کبھی انٹرنیٹ سلو کا بہانہ، کبھی ایک ایشو، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا ایشو۔ 22 ماہ سے زیر التوا عبوری ضمانتیں حاضری نہ ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ روٹین میں 2-3 مہینے یہ عبوری ضمانتیں چلتی ہوتی ہیں، یا کنفرم ہو جاتی ہیں اور یا پھر جو ہے اب وہ خارج کر دی جاتی ہے، لیکن یہ 22 ماہ سے چل رہی ہے۔ ایک سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل وہ اتنا تکڑا اور طاقتور ہے، چونکہ وہ نظام کا کرندہ ہے، تو وہ یعنی کوئی نہیں، جج کی اوقات ہی کوئی نہیں۔ یہ سارا کریڈٹ قاضی فائز عیسیٰ کو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا عدلیہ اور ججز کو بے توقیر کیا۔ اچھا، اب فوجی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ 105 افراد کو سزا ہو چکی، کسی کو 10 سال، 9 سال، 7 سال، 2 سال، پھر کچھ لوگوں کو معافی دی گئی جن کی 2 سال تھی، اس کا پھر کریڈٹ بھی لیا۔ یعنی پہلے آپ ظلم و زیادتی کریں، سزائیں دیں، اور اس کے بعد آپ معافی اور پھر کریڈٹ بھی لیں۔ تو یہ بات جو ہے، باہر آئے لوگ انہوں نے بتایا کہ بھائی عمران خان زندہ باد، ہم وہاں تو مجبور تھے، جو کچھ بھی کیا گیا ایک ہی لکھنے والا تھا دستخط کروا کے، تو وہ ویسی سزا ان کی پوری ہو گئی، اس میں احسان والی بات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال بنایا گیا۔ تو اب جو ہے ججز کو اندازہ ہے کہ لیکن ان کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں۔ آئینی بینچ بنایا گیا، اور آئینی بینچ بنایا کیوں گیا؟ کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں فیصلے لینے ہیں، اور آئینی بینچ کا کوئی تک نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ ججز بھی چن کے لگائے گئے، جو سارے ہیرے تھے سپریم کورٹ میں چن کے اس کے اندر جمع کیے گئے۔ اب چونکہ پتہ ہے کہ فیصلہ تو ویسے ہی آئینی فوجی عدالتوں میں سزائیں ہو گئی، سارا کچھ کر دیا، تو ہو تو جانا ہے فیصلہ، تو فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ پتھر پر لکیر کی طرح، دیکھیے سپریم کورٹ میں اس وقت سماعت جاری ہے، لیکن ہمیں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے الٹ ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی انہونی ہوگی، لیکن یقین ہے کہ فیصلہ وہی ہوگا جس کے لیے آئینی بینچ بنا ہے، فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کا ٹرائل۔ لیکن وہاں پہ جسٹس مندوخیل جو ہے، چلے کوئی ٹھیک ہے، وہ بھی اسی قاضی گروپ کے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی سوالات عام ہوتے ہیں اور وہ حصہ بن جاتے ہیں عدالتی کارروائی کا۔ تو انہوں نے آج فوجی عدالت پہ بڑا سوال اٹھایا۔ میچ اس وقت پڑا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے ماضی میں قرار دیا، یہ خواجہ حارث صاحب فوجی عدالتوں کے حق میں حکومت کی طرف سے دلائل دے رہے ہیں، وزارت دفاع کے یہ وکیل ہیں۔ سپریم کورٹ نے ماضی میں قرار دیا کہ فوج کے ماتحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ خواجہ حارث: موجودہ کیس میں متاثرہ فریق اور اپیل دائر کرنے والا کون ہے؟ جسٹس جمال منوخیل: اپیل وزارت دفاع کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ خواجہ حارث: وزارت دفاع ایگزیکٹو کا ادارہ ہے۔ منوخیل: ایگزیکٹو کے خلاف اگر کوئی جرم ہو تو کیا وہ خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ یعنی یہ جرم، الزام ہی ایگزیکٹو پہ ہے، یا اس کے خلاف کوئی جرم ہو تو کیا وہ خود جج بن سکتا ہے؟ آئین میں اختیارات کی تقسیم بالکل واضح ہے۔ مندوخیل: آئین واضح ہے کہ ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں یہ بنیادی آئینی سوال ہے، کوئی اور فورم دستیاب نہ ہو تو ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتا ہے۔ خواجہ حارث: قانون میں انسداد دہشت گردی عدالتوں کا فورم موجود ہے۔ اب یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، جسٹس منوخیل پر جہاں پہ تنقید ہم نے بہت کی، کرتے بھی ہیں، آگے بھی کریں گے، لیکن یہ بڑا عام انہوں نے سوال، یعنی بولتی بند کر دینا، جس کے اندر کہتے ہیں نا باقی ادھر ادھر کے چلیں وہ دلائل چلتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا جی کوئی اور فورم نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے۔ اسی جگہ پہ انہوں نے کریکٹ جواب دیا کہ بھئی انسداد دہشت گردی عدالتیں موجود ہے، فورم موجود ہے، تو پھر آپ بتائیں۔ تو اس کا وہ جو ہے نا، کوئی اور فورم دستیاب نہ ہو تو ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتا ہے۔ قانون میں انسداد دہشت گردی عدالتوں کا فورم موجود ہے، قانونی فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ آپ کی بات درست ہے وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث، آپ کی بات درست ہے۔ اب وہ انہوں نے کہا آرمی ایکٹ کو صرف مسلح افواج کے ممبران تک محدود کیا گیا ہے۔ جسٹس منوخیل: ایسا نہیں ہے، آرمی ایکٹ صرف آرم فورسز تک محدود نہیں،
اس میں مختلف دیگر کیٹاگریز شامل ہیں۔ خواجہ حارث: میں آگے چل کر اس طرف بھی آؤں گا۔ آئین کا آرٹیکل 8(3) کے تحت افواج کے ڈسپلن اور کارکردگی کے حوالے سے جسٹس منوخیل: کیا فوجداری معاملے کو آرٹیکل 8(3) میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس منوخیل: آئین میں سویلینز کا نہیں، پاکستان کے شہریوں کا ذکر ہے۔ افواج پاکستان کے لوگ بھی اتنے ہی شہری ہیں جتنے دوسرے۔ خواجہ حارث: یہی تو سوال ہے کہ افواج پاکستان کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو سوالات، باقی تو چلیں آئینی بینچ نے فیصلہ بھی وہی ان سے توقع ہے، لیکن جو سوال کھڑے کیے ہیں نا، یہ اچھا ہوا ہے کہ ریکارڈ کے اندر آ گئے ہیں، تاریخ جو ہے نا وہ مرتب ہوئی ہے۔ باقی جو ہے وہ ججز اس وقت جس طرح ایک کمپرومائز سسٹم چل رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ بہت ہی زبردست طریقے سے جسٹس منوخیل نے اس کو سارے معاملے کو کاؤنٹر کیا ہے۔ جسٹس محمد علی مدر نے کہا کہ اگر وہ شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل چلے گا، صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو کچھ نہیں ہوگا۔ منوخیل: بنیادی آئینی حقوق کی بنیاد پر آرمی ایکٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شہری فوج کا حصہ بن جائے تو کیا بنیادی حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے؟ منوخیل: ملٹری کورٹس کا معاملہ آئین کے آرٹیکل 175 سے الگ ہے۔ کوئی شہری روکنے کے باوجود کسی فوجی چوکی کے قریب جانا چاہے تو کیا ہوگا؟ کیا کام سے روکنے کے الزام پر اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے گا؟ یہ تو آپ نے ایک صورتحال بتائی، اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو سب سے متعلقہ سوال ہے جسٹس مسرت ہلالی، یعنی اس سوال کا جواب بہت سادہ سا ہے۔ محمد علی مدر: اب یہ یہاں پہ چونکہ یہ کیوں اتنا بات ہو رہی ہے، وہ اس لیے ججز آج اپنی وہ پوری ایک کر رہے ہیں، حالانکہ فیصلہ دیکھتے ہیں کہ اب مقصد ہو گیا ہے، چونکہ سزائیں سنا دی گئی ہیں، سارا کچھ، تو سوالات ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے وہ بڑے جینون طریقے سے وہ کر رہے ہیں، تو ٹف ٹائم بہرحال عام سوالات ریز کیے گئے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر ریز نہ کیے جاتے تو یہ ہوتا، فیصلہ جب کریں گے تو وہ پتہ چل جائے گا۔ ویسے بھی اس ملک کے اندر اب چابی والے کھلونوں کا جو ہے وہ راج ہے اور وہی ہوتا ہے، لیکن عام سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور کٹہرے میں ہے فوجی عدالت اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کے سامنے، اور آئینی بینچ جو ہے وہ کسی اور کے کٹہرے میں ہے، تو وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں، عام ڈیولپمنٹ ہے، دیکھتے ہیں مزید جو اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی اس پر بات کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔